वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि याजूज मजूज कौन हैं, ये कहाँ रहते हैं, अपने इलाकों से कब निकलेंगे और इनकी तादाद कितनी होगी, इनकी कदो कामत क्या होगी, ये कितने ताकतवर होंगे और हमारे लिए उनके बारे में जानना कितना और क्यों ज़रूरी है। ये सवाल हम सब की दिलचस्पी के हैं और इसकी वजह यह है कि यजूज मजूज का ज़िक्र कुरान मजीद में भी हुआ है, अहादीस में भी और बाइबल में भी इनका ज़िक्र मिलता है। इसके अलावा इनके बारे में जानने की अहमियत इस पहलू से भी है कि कुरान मजीद और अहादीस में बयान हुआ है कि क़यामत से कुछ देर पहले इनका खुरूज होगा और ये क़यामत से पहले अपने ठिकानों से बाहर निकलेंगे, खुरूज करेंगे और दुनिया पर पिल पड़ेंगे। और यजूज मजूज का खुरूज क़यामत की अलामात कुबरा यानी क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम यजूज मजूज के हवाले से जानेंगे और उनके हवाले से कुरान और हदीस के अलावा मुख्तलिफ इस्लामी स्कॉलर्स के नुक्ता नज़र को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाजरीन, इससे पहले कि हम कुरान और हदीस और स्कॉलर्स के नुक्ता नज़र के बारे में बात करें, ये मुनासिब मालूम होता है कि इस वक्त यजूज मजूज के हवाले से लोगों में राइज नज़रियात का मुताला करें, ख़ास तौर पर मुसलमानों के अंदर इस बारे में क्या क्या राय और नज़रियात पाए जाते हैं। तो यजूज मजूज के बारे में नुमायाँ तसव्वुरात और नज़रियात, ज़्यादातर लोगों में 3 किस्म के तसव्वुरात पाए जाते हैं। इस हवाले से पहला तसव्वुर लोगों में ये पाया जाता है कि यजूज मजूज हैवान हैं, यानी ये लोग हैवान हैं और हैवान भी वो हैं जो समंदर में पाए जाते हैं, यानी ये समुद्री महलूक हैं और इनकी शक्ल सूरत और हैयत इंसानों जैसी है। नाज़रीन, इस हवाले से दूसरा तसव्वुर ये है कि ये इंसानों और हैवानों का मजमूआ हैं, यानी ये एक एतबार से इंसान भी हैं और दूसरे एतबार से हैवान भी हैं। इस हवाले से कुछ रवायात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी मंसूब हैं, इसलिए इनको इंसानों और हैवानों का मजमूआ कहा जाता है। जबकि इस हवाले से तीसरा तसव्वुर ये है कि ये ना हैवान हैं और ना ही इंसानों और हैवानों का मजमूआ हैं, बल्कि ये हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, यानी आम इंसानों जैसे इंसान हैं और इंसानों की तरह ही दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह बाकी लोग दुनिया में रहते और बसते हैं। तो नाज़रीन, यजूज मजूज के बारे में ये 3 तसव्वुरात जो पाए जाते हैं, पहला ये है कि ये हैवान हैं, दूसरा ये कि ये लोग इंसानों और हैवानों का मजमूआ हैं, जबकि तीसरा तसव्वुर ये है कि ये आम इंसानों जैसे इंसान और आदमज़ाद हैं। लेकिन उलमा और मुहक्किकीन के नज़दीक इस बारे में पहले दोनों तसव्वुरात ही दुरुस्त नहीं हैं, यानी उनके हैवान होने का नुक्ता नज़र और इनके इंसान और हैवान होने का मजमूए का नुक्ता नज़र है, ये दोनों ही गलत हैं। तो नाज़रीन, यजूज मजूज के बारे में जानने के लिए इंसानी तारीख़ का भी मुख्तसर हवाला ज़रूरी है, और वो हवाला ये है कि आप सब लोग जानते हैं दुनिया में इंसानियत की इब्तदा हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से, और उसके बाद इंसानियत का ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता रहा। और फिर एक और ज़माना आया जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की सूरत में गोया एक तरह से पूरी इंसानियत इकट्ठी हो गई। वो पूरी इंसानियत के पैगंबर मुकर्रर हुए और उन्होंने अपनी कौम को तकरीबन 900 साल तक तबलीग की। लेकिन जब कौम ने उन पर ईमान लाने से इनकार कर दिया तो उनकी कौम पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ। इस अज़ाब के नतीजे में उनकी कौम का बेशतर हिस्सा निस्तो नबूद हो गया और वो चंद लोग जो ईमान लेकर आए थे वो बच गए, और अल्लाह ताला के हुक्म पर उनको कश्ती में सवार किया गया और वो कश्ती कोहे जोदी पर आकर ठहर गई, और बिलाखिर जो बचने वाले लोग थे उनमें से एक दफ़ा फिर इंसानियत का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। तो नाज़रीन, ये बयान किया जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे जो उस कश्ती में सवार थे, एक साम, एक हाम और तीसरे थे याफिस।
اور یہ قیاس کیا جاتا ہے اور بعض محققین اسے علمی رائے کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کی پوری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ سام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اولاد عرب اور ایشیا کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئی۔ اسی طرح دوسرے بیٹے حام کی اولاد حبشیون نسل ہے، یعنی سیاہ فام قوم ہے، اور وہ افریقہ کے علاقوں میں آباد ہوئی۔ چنانچہ دنیا میں پہلی تہذیبیں زیادہ تر افریقہ ہی میں دریافت ہوئی ہیں، جبکہ تیسرے بیٹے یافس کی اولاد وسطی ایشیا میں جیسے ماسکو، طبالسک، روس وغیرہ میں آباد ہوئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کس کی اولاد ہیں؟ تو ناظرین، اس حوالے سے معروف مذہبی اسکالر جناب جوید احمد غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ سام، حام اور یافس میں سے یاجوج ماجوج یافس کی اولاد ہیں۔ یافس کے 10 یا 11 بیٹے تھے، ان میں سے 2 کا نام تھا گوگ اور میگوگ، یعنی یاجوج اور ماجوج۔ تو وسطی ایشیا کی زیادہ تر نسلیں یاجوج ماجوج کی اولاد ہیں۔ یاجوج ماجوج کے ہی ایک بھائی کا نام یابان تھا، جس کے نام پر آج کل جاپان ایک ملک کا نام بھی ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو بعد میں ہجرت کر کے یورپ گئے، پھر وہاں سے امریکہ گئے، اور یہی ہیں جو وہاں سے آسٹریلیا چلے گئے، اور یہی ہیں جو ایک زمانے میں آریاؤں کی صورت میں ہندوستان میں بھی آئے، اور انہی سے پھر یاجوج و ماجوج کی نسلیں آگے بڑھیں۔ یعنی یہ ابتدا میں روس میں آباد ہوئے، پھر ادھر سے ہی ان کے بعض قبائل یورپ میں منتقل ہوئے، یورپ سے آگے امریکہ، اور اس کے بعد وہیں سے پھر یہ آسٹریلیا گئے، اور آسٹریلیا کو انہوں نے اپنی آبادیوں میں شامل کیا۔ لہٰذا غامدی صاحب کا موقف ہے کہ یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں ان تینوں اقوام یعنی سامی، حامی اور یافسی نسلوں میں سے کسی کو ایک موقع دیا جا چکا ہے اور کسی کو موقع دیا جانا باقی ہے۔ تو تاریخ کی ابتدا میں حامی نسلوں کو موقع دیا گیا، یعنی حام کی اولاد کو موقع ملا، پھر اس کے بعد سامی نسلیں دنیا کی اسٹیج پر آئیں اور اپنا وقت گزار کر چلی گئیں۔ یہ اب یافس کی اولاد کا دور ہے، یا دوسرے لفظوں میں یاجوج ماجوج کا دور ہے۔ اس وقت ان کی نسلیں ہی دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور ان کا غلبہ ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ دنیا پر پل پڑیں گے اور پوری دنیا کو تحت و تراج کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ جیسے ہی یہ نکلیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ غامدی صاحب کے اس بیان سے جو باتیں متعین ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ یافس کی نسل طوفان نوح کے بعد ابتدا میں ایشیا میں آباد ہوئی تھی، لہٰذا اس نسل کا آبائی علاقہ ماسکو یعنی روس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا معاملہ کب ہوگا؟ اس حوالے سے غامدی صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس بات کو بائبل کے بعض مقامات سے بھی سمجھنا چاہیے، وہاں سے بھی یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ کب ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید سے طے ہے کہ یہ واقعہ قیامت سے پہلے ہونا ہے، لیکن اگر اسے مزید تفصیل سے دیکھنا ہو تو بائبل کی آخری کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ، یہ اس میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، بلکہ اس کی تاریخیں بھی بیان کر دی گئی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد ان کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ معاملہ بتدریج وہاں پہنچ جائے گا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، جس میں بتایا ہے کہ قیامت کا سور پھونکے جانے سے ٹھیک پہلے وہ وقت آئے گا جب یاجوج ماجوج اپنے وطن سے نکلیں گے، اپنے علاقوں سے باہر نکلیں گے، اپنی جگہوں سے نکلیں گے، اور ہر گھاٹی سے گویا دنیا پر پل پڑیں گے۔ یہ ایک فتنہ عظیم ہوگا جس کے اندر سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یاجوج ماجوج کے بعد ہم آتے ہیں دنیا کی عظیم ترین فتنے یعنی دجال کی طرف۔ جہاں تک دجال کی بات ہے، اس کا ذکر احادیث میں ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور بظاہر انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی معقول بات لگتی ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہی نہیں، لہٰذا وہ اب تک انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو آنا ہے، اور مسیحیوں کے ہاں بھی کم و بیش یہی چیز پائی جاتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کوئی آدمی مسیح الدجال ہونے کا دعویٰ کرے گا، یعنی جھوٹا ہوگا لیکن مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو یہ بتایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ظہور کب ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات روایات میں بیان ہوئی ہے، لوگ صرف دجال کا لفظ بولتے ہیں، لیکن اسے احادیث میں مسیح الدجال کہا گیا ہے، یعنی وہ جھوٹا ہوگا، فریب کار ہوگا، لوگوں کو فریب دے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو مسیح کہے گا کہ میں وہی مسیح ہوں جس کے بارے میں کہا گیا تھا، تو اب میں آ گیا ہوں۔ تو ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو یاجوج ماجوج کا خروج ہے، جس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھیک تقریباً 1000 سال بعد ہی یہ غلبے کا عمل شروع ہوا ہے، جو کہ آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قرب کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، وہ نشانیاں اس وقت حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں۔ احادیث میں جو قرب قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غلامی بحیثیت ایک ادارے کی ختم ہو جائے گی۔ غلامی دنیا میں صدیوں تک رہی ہے اور یہ ایک ادارے کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اور نشانی یہ بتائی گئی کہ عرب کے ننگے پاؤں، ننگے بدن، پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، تو یہ دونوں نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ غلامی دنیا میں 1946 میں بذریعہ قانون ختم کر دی گئی، قانونی طور پر غلامی کا دور ختم کر دیا گیا، اور عرب کے ننگے بدن، ننگے پاؤں، پھرنے والے چرواہے ایک دوسرے سے عمارتوں کی بلندی میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ دونوں کام ٹھیک ایک ہی زمانے میں ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں، تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔